بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے کہ ہمارا اس وقت جو اتنا زیادہ سوشل ایکٹیویٹیز اور جو معاشرے کی بدحالی ہے اس کا سروائیول کیسے ممکن ہے۔ تو اس زمن کے اندر دو باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اس کے لیے معاشرے کی سروائیول کے لیے یا اس کی بقا کے لیے جو ہے وہ دو چیزیں جو ہے وہ ضروری اس وقت جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جو چھوٹے چھوٹے پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، لیکن جو اہم ترین دو چیزیں ہیں اس کے اندر سب سے پہلے جو چیز ہے اس کے اوپر ایک چھوٹی سی مثال دے کر میں اس کو الیبوریٹ کرتا ہوں۔ رشین سروے کے مطابق انہوں نے ایک جرنل کے اندر جو ہے وہ ان کے ایک فلاسفر نے لکھا ہوا ہے کہ ہمارا ملک کبھی بھی تباہ نہیں ہو سکتا، اور اس کی جو نتیجہ اس نے مطلب کہ اس کے رزلٹ کے اندر جو چیز لکھی ہے اس نے سب سے اہم اور ایک بہت ہی زیادہ اہم جو ہمارے سوچنے کے لیے چیز ہے، میرے اور آپ سب کے سوچنے کے لیے چیز ہے، اس نے کہا ہے کہ ہمارا پرائمری ٹیچر جو ہے وہ آنیسٹ ہے ود آور اسٹوڈنٹ۔ ہمارا پرائمری ٹیچر سب سے زیادہ ایماندار ہے، تو اس لیے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ خراب نہیں ہو سکتا، تباہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک مثال تھی۔ دوسری مثال جو ہے وہ ہم نے جرمنی کی مثال جو ہے وہ ہم نے سب سے سنی ہوئی ہے، اور وہ یہ مثال تھی کہ جب سارا جرمنی جو ہے وہ ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا اور اس کے سروائیول کے کوئی چانس نہیں بچے، تو ان کے لیڈر نے بہت بڑے لوگوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ ہمارے ملک میں اب سب کچھ تباہ ہو چکا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہمارے اساتذہ باقی ہیں؟ تو سب لوگوں نے کہا کہ ہاں ہمارے اساتذہ ابھی باقی ہیں۔ تو وہاں پر اس لیڈر نے یہ بات کی تھی کہ ہمیں کوئی بھی خراب نہیں کر سکتا، ہمیں کوئی بھی تباہ نہیں کر سکتا، ہم کبھی بھی تباہ نہیں ہوئے، ہم دوبارہ اسی طریقے سے کھڑے ہوں گے اور ہم دوبارہ دنیا کے اوپر اسی طریقے سے راج کریں گے۔ اور آج ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ان دا ایجوکیشن فیلڈ جرمنی جو ہے وہ ہم سب کے اوپر جو ہے وہ حاکم بنا ہوا ہے۔ یو کے اینڈ یو ایس کے بعد جو ہماری سب سے زیادہ امپورٹنٹ ڈگری ہے وہ جرمنی کی ہم کنسیڈر کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے جو ہے وہ اس صرف اساتذہ کی ایک آنیسٹی اور اساتذہ کی بقا اور اساتذہ کے معیار کو بیٹر اور بہتر سمجھنے، اور انہوں نے سمجھا اس چیز کو کر کے انہوں نے اپنی قوموں کو جو ہے وہ دوبارہ اسی طریقے سے بنا لیا۔ اسی طرح جب جاپان ختم ہو گیا تو اس کے اندر بھی لوگوں نے جو ہے وہ اپنی محنت کر کے، اور اس کے اندر سب سے زیادہ کردار جو ہے وہ ان کے اساتذہ اور ان کی لیڈرشپ کا تھا۔ انہوں نے دوبارہ اپنی سوسائٹی کو قائم کیا، اپنے معاشرے کو زندہ کیا، اور مشینری کے اندر اور اس وقت ٹیکنالوجی کے اندر جو ہے وہ جاپان جو ہے وہ اس وقت دنیا کے اوپر جو ہے وہ اس وقت ایک گاڈ فادر جو ہے وہ بن کر ہمارے سامنے جو ہے وہ آیا ہوا ہے۔ یہ ایک سب سے اہم جو ہے وہ ہمارے معاشرے کی چیز کی ضرورت ہے کہ ہمارے اساتذہ کو سب سے پہلے اونیسٹ ہونا پڑے گا۔ لہذا ہمارے سوسائٹی کو کبھی بھی جو ہے وہ بدحالی کا شکار نہیں ہوگا اگر ہم اساتذہ جو ہیں وہ اپنے شعبے کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ، اپنے فرض کے ساتھ جو ہے وہ دیانتداری کریں گے اور اپنا پورا 100% جو ہے وہ اپنے بچوں کو ڈیلیور کریں گے۔ اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوگی اس وقت کہ ہمیں نئی جدت اور نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں سروائیو کرنا پڑے گا۔ اب وہ پرانے جتنے بھی ہمارے خیالات تھے ان کو ہمیں ایک طرف جو ہے وہ پسے پردہ ڈال کر ہمیں نئی چیزوں کی طرف آنا پڑے گا، اور ہم اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ کام کرنا پڑے گا۔ یہ ہمارے معاشرے کی ایک بقا کے لیے ایک اہم ترین عنصر ہے، یہ کوئی غیر اہم بات نہیں ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ ہمارے سامنے معاشرے کی سروائیول کے لیے جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ ہمارے لیے ہمارے ریلیشن شپ ڈیولپمنٹ ہیں، اور ہمارے رشتے اگر باقی رہ گئے تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ باقی رہ جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے اگر یہ ہمارے رشتے جو ہے وہ ہم سے ختم ہو جاتے ہیں تو ہمارا معاشرہ بالکل ایک بدحالی کا شکار ہو جائے گا۔ اس کے اندر ان رشتوں کو نبھانے کے لیے ہمیں سب سے زیادہ، اس کے دو تین چیزیں ہیں ان رشتوں کو نبھانے کے لیے، جو اس کے اندر سب سے زیادہ اہم چیز ہے کہ ہمیں اپنے ویلیو سسٹم کو بڑھانا پڑے گا اور اپنی منی سسٹم کو ہمارے لیے ختم کرنا پڑے گا، کم کرنا پڑے گا، اس کو ہمیں منیمائز کرنا پڑے گا۔ ہمارے لیے اس وقت بچوں کے جو رول ماڈل بنے ہوئے ہیں، یا ہمارے بچے جو کمپیریزن کرتے ہیں، وہ ہمارے رول ماڈل کے طور پر وہ ہمارے
کس کو کمپیریزن کرتے ہیں؟ جس کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہے، جس کا اچھا گھر ہے، جس کے پاس اچھی گاڑی ہے، جس کے کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، جس کے پاس جو ہے وہ ساری دنیا کی سہولتیں موجود ہیں، ہمارے لیے رول ماڈل وہ بنے ہوئے ہیں. جبکہ ہمارے بچوں کے لیے وہ رول ماڈل نہیں ہیں جو کہ ایک دیندار لوگ ہیں، جو کہ ایک ایماندار بندہ ہے، جو کہ ایک سچا بندہ ہے، جو کہ ایک اخلاق حسنات سے بھرا ہوا بندہ ہے. وہ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہمارے ہیں. لہذا ہمیں اپنے نئی بچوں کے لیے، اس وقت کے بچوں کے لیے، یا جو ہمارے آنے والے بچے ہیں ان سب کے لیے ہمیں اپنے رول ماڈل کو پیسے سے بدل کر ہمیں ویلیو سسٹم کی طرف لانا پڑے گا. کیونکہ پیسہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. پیسہ جو ہے وہ ایک عارضی چیز ہے. اس کی مثال اس طریقے سے ہے کہ ہم نے کبھی بھی جتنا مرضی امیر بندہ یہاں دنیا سے چلا جائے، ہم نے کبھی بھی اس کو پیسے کے لحاظ سے کبھی بھی نہیں یاد کیا. ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں ایسی ہوں گی جو لوگ مر چکے ہیں اور انہوں نے بہت زیادہ پیسہ جو ہے وہ دنیا کے اندر کمایا ہوا ہے اور ان کے بہت زیادہ پیسہ تھا. انہوں نے کبھی بھی، ہم نے ان کو پیسے کے لحاظ سے نہیں یاد کیا. ہاں، ہم نے ہمیشہ عبدالستار ایدھی کو یاد رکھا ہوا ہے، اس کی اپنے ایک سوشل ورک کی وجہ سے. ہم نے عبد القدیر خان کو یاد رکھا ہوا ہے اس کے ایک بہت بڑے کارنامے کی وجہ سے. اسی طریقے سے ہم نے ان تمام لوگوں کو یاد رکھا ہوا ہے جنہوں نے ادر دین باڈی ورک کیا ہوا ہے، معاشرے کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کیا ہوا ہے. چاہے وہ اسلام کے لیے کام کیا ہے، چاہے وہ معاشرے کی بقا کے لیے کام کیا ہوا ہے، چاہے وہ انسانی خدمت کے لیے کام کیا ہوا ہے. ہم نے اپنے اس سسٹم کو بدل کر ہم نے اپنے ویلیو سسٹم کو پروموٹ کرنا ہے. اگر ہم ویلیو سسٹم کو پروموٹ کر جائیں گے تو ہمارے معاشرے کی بدحالی کبھی بھی ممکن نہیں ہے اور ہمارا معاشرہ کسی نہ کسی دن جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گا، اس کی چیزیں جو ہے وہ دوبارہ بن جائیں گی. تو یہ دو باتیں بہت اہم تھیں ایک معاشرے کی بقا کے لیے، اور ہمیں اپنے بچوں کو اس طرف جو ہے وہ لے کر آنا ہوگا. اس کے لیے اسی دوسرے رشتے نبھانے کے اندر ایک اور بہت اہم چیز ہے، اور وہ اس وقت ہم سب اس کا شکار ہیں. میں اور آپ سب اس کا شکار ہوں گے، اب میری بات سے اکتفا بھی کریں گے. اور وہ یہ ہے کہ ہماری پیرنٹنگ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ناقص ہو چکی ہے. ہم اپنے بچے کو ابھی 3 سال کا نہیں ہوتا اور اس کو اسکول بھیج دیتے ہیں. یہ سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے جو ہمارے رشتے کو ختم کرنے کے اندر سب سے زیادہ جڑی ہوئی ہے. ہمارا جو بھی جاب ہولڈر ہے یا جس کی والدہ جاب ہولڈر ہے، وہ اس وقت جو ہے وہ 3 سال کا بچہ ہوتا ہے اور اس کو اسکول چھوڑاتی ہے. بہت زیادہ جو ہے وہ 4 سال کا بچہ ہوتا ہے تو وہ اسکول میں جا چکا ہوتا ہے، اور 5 سال کا کوئی گھر کے اندر ایسا بچہ نہیں ہوتا کہ جو اسکول نہ گیا ہو. 5 سال کے اندر تو وہ پریپ پاس کر چکا ہوتا ہے. لیکن ہمارے مطابق جو ہے وہ 7 سال کے تک بچے کو ہوم ایجوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ ہوم ایجوکیشن نہ صرف اس وقت کی سروائیول اور لیٹسٹ پیپر جو ہیں، جرنلز ہیں وہ بتا رہے ہیں، بلکہ ہمارے اسلام نے بھی اس کا حکم دیا ہوا ہے کہ 7 سال تک بچے کو اپنے ساتھ لگا کر رکھیں ماں باپ. تو یہ 1-2-3 چیزیں ہیں جو میں نے اپنے معاشرے کی بقا کے لیے ضروری اور اہم سمجھی ہیں اور میں نے آپ تک لوگوں کے لیے پہنچانے کی کوشش کی ہے. یہ جو سب ٹاپکس میں نے چھوٹے چھوٹے انٹروڈکشن کروائے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز کے اندر اس ایک ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ ہم ویڈیو بنائیں گے اور اس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ ڈسکشن ہوگی. شکریہ.